सब मिले हुए اور یہ سب مل کر مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ کے پی میں بھی تقریباً اب کتنے سال ہو گئے 12 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن وہاں پر بھی سوائے ان 5 سالوں کے جب عنایت صاحب ہمارے وزیر بلدیات تھے 2013 سے 2018 تک، اس میں ایک بلدیاتی ایک نظام بنا تھا اور کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی تھیں، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سارے اختیارات بھی چھین لیے۔ اس وقت تو کے پی میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ سارے اختیارات بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہیں، اور چاہے پی ٹی آئی کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، نون کا ہو، جس کا بھی وہاں پر جو بلدیاتی نمائندہ ہے اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ گویا اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو وہ بھی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پی پی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نون بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی کوئٹہ کا ایک انتخاب پچھلے 3-4 سال سے جو انتخاب کا پروسیس چل رہا ہے، اب کوئٹہ میں جا کے رکا ہے۔ اس میں جو انتخاب ہو رہا ہے اس میں وارڈ کی سطح پہ تو انتخاب ہو رہا ہے، پھر یہ وارڈ والے چنیں گے جناب اپنے چیئرمین وائس چیئرمین، وہاں بھی انڈائریکٹ کر رہے ہیں تاکہ پھر ہارس ٹریڈنگ کریں۔ تو یہ جو پورا چکر ہے انہوں نے اسلام آباد میں، آپ مجھے بتائیے 4 مرتبہ ایکٹ تبدیل ہو گیا کیونکہ وہ وفاق کا ہے، اور جس دن الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے کہ بھئی یہ شیڈول ہے الیکشن کا، اسی دن جناب وہ وزراء نے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ جناب ہم ایک نیا نظام لے کر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اور کرا دیں تو لولے لنگڑے کرانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں، اور یہ پیسے ویسے سب مل بانٹ کے حساب کتاب کر لیتے ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترمیمات سب چیلنج ہوں گی، ایک وقت آئے گا کہ یہ جو 26ویں 27ویں 28ویں جو بھی ترمیم ہے یہ سب تبدیل ہوں گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ تو لوگ نہیں ہیں اس طرح کے کہ جو ان کی تو اپنی سیٹیں جو ہیں مشکوک سیٹیں ہیں، ساری کی ساری فارم 47 والی ہیں۔ دوسری آپ نے جو پاسکو والی بات کی ہے، دیکھیں پاکستان کے اداروں کی اس طرح جو یہ اس کو بند کرنا اور لوٹ سیل لگانا، یہ کسی صورت میں بھی درست بات نہیں ہے۔ ابھی آپ پی آئی اے کے حوالے سے دیکھیں، پہلے بڈنگ کی، اب دوبارہ اس پروسیس میں جا رہے ہیں، ابھی بھی ان کو مطلوبہ چیزیں نہیں مل رہی۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی گورننس ٹھیک کریں، بجائے اس کے کہ یہ جو غلط آدمی ہے اس پر کارروائی کرنے میں کون روکتا ہے؟ یہ کس نے غلط لوگ بھرتی کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو یہی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں نا، یہی پیپلز پارٹی، یہی نون لیگ، یہی لوگ ہیں نا کہ جو سرکاری اداروں میں اپنے بندے بھرتی کرتے ہیں جو کام نہیں کرتے۔ تو بھائی جو کام نہیں کرتا اس کا ایک طریقہ کار طے کرو نا، بجائے اس کے کہ اداروں کی لوٹ سیل لگا دو۔ تو جو ادارے منافع بخش ہو سکتے ہیں یا ماضی میں رہے ہیں ان کو اس طرح اونے پونے بیچنا اور اپنے ہی پرفارمنس کے اوپر سوال اٹھانا، اگر پاسکو کام نہیں کر رہا یا ایف بی آر کے 26,000 ملازمین کام نہیں کر رہے اور آپ کے اہداف پورے نہیں ہو رہے، اور اس مرتبہ بھی ٹیکس کی کلیکشن میں ڈیفیشنسی ہے، تو بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ ایف بی آر کی ناکامی نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی ناکامی ہے، یہ احسن اقبال کی ناکامی ہے، یہ زرداری صاحب کی ناکامی ہے، یہ ان ساری جماعتوں کی، اورنگزیب صاحب کی ناکامی نا۔ اپنی ناکامی کو آپ کسی ادارے پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ ہیں انچارج۔ اس لیے اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے اداروں پہ ڈالو، ملازمین کو اب اس میں گیہوں کے ساتھ گن بھی پیس دو، تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو حق ہے ملاقات کا جو آئین قانون دیتا ہے اس سے روکنا، یہ فسطائیت ہے نا، یہ فسطائیت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم مذمت کرتے ہیں اس پورے عمل کی جو حکومت کر رہی ہے اور اس طرح واٹر کینن کا استعمال کر رہی ہے اور خواتین کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، تو ہم اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کر سکتے۔ نہیں، دیکھیں تحریک ہی اس کا علاج ہے، اور جنون تحریک ہی اس کا علاج ہے۔ اگر بنگلہ دیش میں اس وقت جماعت اسلامی الحمدللہ ایک بہت بڑی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، تو 17 سال اس نے جبر کو اور اس پوری دہشت گردی کو اور انڈین انفلوئنس کو برداشت کیا ہے، پھانسیاں، صحیح آپ نے فرمایا، اور اب بھی وہ عوام کے سامنے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی وہ عوام کے ساتھ تھے، اب بھی عوام کے ساتھ ہیں، ہم بھی اب بھی عوام کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں یہ کتنے قانون لے کر آئیں گے اور کب تک لے کر آئیں گے؟ کامیاب تو یہ پھر بھی نہیں ہو رہے نا، سنبھل تو ان سے نہیں رہا۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ 78 سال میں جن لوگوں کا بھی
یہاں پر تسلط رہا ہے، جن کی حکومتیں رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، ڈکٹیٹرز ہوں، ان کا فیلئر ہے یہ مکمل فیلئر ہے کہ یہ نظام نہیں چلا پا رہے اور یہ نہیں چلا سکیں گے، اس طرح نظام نہیں چلتے ہیں۔ تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں، ہم تو تحریک چلائیں گے، ہر اقدام کو چیلنج بھی کریں گے، جو رہی صحیح عدالتیں بہرحال جائیں گے، اس میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عوامی عدالتیں لگائیں گے۔ یہی راستہ بالآخر کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ غیر قانونی کام کر کے، پرتشدد کام کر کے تو ہمیں دھکیلنے کی کوشش کی جائے گی نا، ہم اس سے بچیں گے۔ لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ صحیح جینون طریقے سے جد و جہد کو روکتے ہیں تو پھر جب عوام میں تشدد کا عنصر پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو کون روکے گا؟ جماعت اسلامی جیسی ڈسپلن پارٹی کے راستے اس طرح سے رکیں گے تو پھر کن کے راستے کھلیں گے؟ ہم نے تو ان سے یہ کہا تھا نا، جو الیکشن ہوا تھا، کہ بھائی جہاں ہم ہار گئے تھے وہاں تو ہم ہار گئے تھے، لیکن جہاں ہم جیت گئے تھے وہاں تو جیتنے دو۔ کراچی میں ہمارا میئر بن رہا تھا، ہمیں نہیں بننے دیا، وہاں سیٹیں ہم نے جیتی، وہاں ہمیں نہیں آنے دیا۔ جب آپ جینون پولیٹیکل پارٹیوں کا راستہ روکیں گے تو پھر عوام میں انارکی پیدا ہوگی نا۔ تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں ان باتوں کو، لیکن بالآخر ان کو سمجھنا پڑے گا۔ اس سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ جو ادارہ ہے اس نے اتنے سارے لوگوں کو نکالا کیوں تھا؟ نہیں، حکومت کی جانب سے مشکل آئے تو ورکر پہ آپ لائیں گے، اور جب اشتہار ملتے ہیں تو آپ کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، تو پھر دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی۔ تو جی جی وہ رہ گیا، میں بتاتا ہوں۔ آپ نے پہلی جو بات کہی تھی نا، وہ میرے پاس ہاں انڈیا والی، اس پر تو مجھے بات کرنی تھی، وہ رہ گئی۔ کل اس پہ ہم نے اپنا موقف دیا تھا۔ یہ جو اس نے حرکت کی ہے نا بہار کے وزیر اعلیٰ نے، اور یہ اتحادی ہے مودی صاحب کا، یہ جو ہندوتوا کی ان کی ذہنیت ہے اور اسلام اور مسلمانوں سے جو ان کی دشمنی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس نے یہ درحقیقت اس ڈاکٹر کا نقاب نوچنے کی کوشش نہیں کی، اس نے پورے عالم اسلام کے اوپر جو ہے نا تھپڑ مارا ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کی حکومت کو جو ریئیکشن دینا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں دیا، ایک آدھ وزیر نے کوئی اپنے طرف سے بیان دے دیا۔ اس وقت تو پوری دنیا میں ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل ان کی، وہ کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، یہ ان کی جمہوریت۔ اس کو جو ہے نا ایک ڈاکٹر کا نقاب وہ گوارا نہیں ہے، اور اس نے اتنی، اور پھر اس پہ ہرزہ سرائی کر رہا ہے، اس سے جب سوال کیا جا رہا ہے تو مزید بدتمیزی کر رہا ہے، وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس قدر غلاظت بھرے یہ لوگ ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خود انڈیا میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی کٹوائی ہے، لیکن پاکستان کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی۔ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہماری وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں کہ اس طرح سے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور اس بھارت کو تو ہمیں پوری دنیا میں بے نقاب کرنا چاہیے تھا نا، ان کو اصل میں بے نقاب کرنا چاہیے کہ جو کچھ اس طرح سے اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی، بلکہ وہاں تو نہ دلت محفوظ ہیں نہ کرسچن محفوظ ہیں، وہاں جو جتنی بھی اقلیتیں ہیں ہندوستان میں وہ سب خوف کا شکار ہیں، مسلمانوں پہ تو خاص طور پر عرصہ حیات وہ تنگ کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں تو حکومت کا یہ رول بنتا تھا کہ وہ اس پر عالم اسلام میں نہیں پوری دنیا میں ان کو بے نقاب کریں۔ وہ ٹرمپ صاحب کا بیان کیوں نہیں آیا اس پر؟ میں تو حیران ہوں۔ جی نہیں
صحیح. یہ دونوں صاف ہونے چاہیے اور یہ کیا کہتے ہیں اس کا کوئی میکانزم بنا کے انڈیپینڈنٹ. اگر اس کو آپ سپورٹ کرتے تو آپ کی بہت نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں میڈیا کے حوالے سے ایک تو حکومتوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے نا کہ وہ پیکا لاتی ہیں، پھر دوسری حکومت بھی اس کو برقرار رکھتی ہے، نام بدلتے رہتے ہیں، اصل میں تو وہ میڈیا پہ کنٹرول چاہتے ہیں. تو اس میں دو تین سطحیں ہیں اس کی. ایک تو حکومت کو میڈیا پہ اس طرح سے زبردستی کنٹرول کرنا اور اس حد تک کرنا کہ انہیں بتایا جائے کہ کون سا مہمان آئے گا اور کون سا نہیں آئے گا، کون سی خبر چلے گی اور کون سی نہیں چلے گی، اور 15 سیکنڈ کا ڈیلے ہوگا اور اس میں بھی بیپ کر دی جائے گی جب بھی کوئی ان کی پسند کی بات نہیں ہوگی. تو یہ تو فسطائیت ہے، یہ تو کنٹرول کرنے والی بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کے جو اشتہارات ڈیو بنتے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو ملنے چاہیے، تاکہ اس کے نتیجے میں ان کا بھی اپنا حساب کتاب چلتا رہے. لیکن تیسری بات بھی اس میں بہت اہم ہے اور وہ ہے میڈیا ورکرز کی پروٹیکشن کی ذمہ داری میڈیا مالکان کی ہے. اور وہ سارا نزلہ میڈیا ورکرز پہ ڈال دیتے ہیں اور حکومت سے لڑتے نہیں ہیں. وہ حکومت سے اس لیے نہیں لڑتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے، لیکن ایسی بات نہیں ہوتی. اگر میڈیا ورکرز پورے پاکستان میں، یہ میڈیا کی جو ہماری تنظیمیں ہیں، یہ پریس کلبز ہیں، یہ سارے بیدار ہو جائیں اور میڈیا ورکرز کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لامحالہ ان کے ساتھ جانا پڑے گا. دیکھیں میں تو آپ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جو اس سے بے نیاز ہو کر میڈیا ورکرز کے حق میں بات کرتی ہے کہ آپ کی خبر آئے گی کہ نہیں آئے گی. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا میں میڈیا ورکرز کے لیے بات کرتا ہوں کہ ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے، ان کو پراپر مراعات ملنی چاہیے، ان کی جاب کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. لیکن یہ تینوں سطحوں پر کیا جانے والا کام ہے اور اس کام کے لیے میں بالکل اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک میکینزم بننا چاہیے جس میں میڈیا بھی اور میڈیا کے جتنے بھی ورکرز ہیں کسی بھی سطح کے ان کو پروٹیکشن حاصل ہو. بہت شکریہ. اب یہ دھرنا تو لامتناہی لاہور والے دے رہے ہیں، اب میں کہہ رہا ہوں نہیں لامتناہی نہیں کریں، 6-7 دن کا رکھ لیں. یہ کہتے ہیں نہیں اگلے سال تک چلائیں.